میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد کے اوپر الیکشن کو نہ ڈیلے ہونا چاہیے اور نہ ہوگا. ٹھیک. مظفر صاحب یہ ویسے مطالبہ لاجیکل ہے ان لاجیکل ہے؟ واقعی کنسرن ٹھیک ہیں؟ اور اگر ٹھیک ہیں تو ان کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر مولانا یہ چاہتے ہیں کہ سرد سلیکشن نہ ہو اور یہ سسٹم اس طرح چلتا رہے؟ شکریہ چوئی صاحب. مولانا صاحب ظاہری بات ہے قومی لیڈر ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے, ان کی گفتگو کو ہم سب بڑے غور سے سنتے ہیں, لیکن جہاں تک الیکشن ملتوی کرنے کی بات ہے یا تو وہ اس کے اوپر تو میرے خیال سے اس وقت ملک میں کوئی سیاسی جماعت تیار نہیں ہے. مولانا کے جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ حکومت کو ایڈریس کر دینے چاہیے, لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا بڑے ادب اور احترام سے, حافظ صاحب بھی موجود ہیں, کہ ایک تسلسل ہے بیانات کا مولانا صاحب کا. انہوں نے ایک وقت میں کہا کہ پہلے معیشت پھر انتخابات, اور پھر اس کے بعد انہوں نے موسم کی خرابی کا ذکر کیا جب 8 فروری کی تاریخ آئی, اور اب وہ سیکیورٹی کا ذکر کر رہے ہیں. تو ایک تسلسل ہے بیانات کا جس سے لگ رہا ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ مقررہ ٹائم پر نہ ہو, ملتوی ہو جائیں, اور شاید یہ بات کسی حد تک جا کر باقی جماعتوں کے جو حکومت میں شامل رہیں ایک ان کے اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ جماعتیں کوئی اعتماد کھو بیٹھی ہیں لوگوں کے اندر جانے کا. یعنی پی ڈی ایم جو, جی ہاں مولانا پی ڈی ایم کے میں تھے اور پی ڈی ایم بنائی مولانا تھی, 14 اس میں پارٹیاں تھیں. اب مولانا اس معاملے میں اکیلے رہ گئے ہیں, تو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مولانا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جے یو آئی کے ساتھ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, تو آپ سپورٹ کیوں نہیں کرتے, کیوں خاموش ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ جے یو آئی کے چیف ہیں, وہ پی ڈی ایم بنانے میں بھی ان کا بڑا مرکزی کردار تھا. اس کے بعد مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ بھی تھے, لیکن ظاہر ہے وہ اپنی ایک الگ ان کی ایک شناخت ہے, اپنی ان کی الگ ایک جماعت ہے, اور جے یو آئی اس الیکشن میں اپنی اسی الگ شناخت کے ساتھ حصہ لے رہی ہے, اور ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس کا ہم ریگارڈ تو کرتے ہیں. لیکن صرف اگر آپ سیکیورٹی خدشات کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا چوئی صاحب جو اس سے پہلے الیکشن ہوتے رہے ہیں 2013 کا ہے, 2013 میں 18 میں, 8 میں تو بی بی شہید ہو گئی تھی. تو یہ کنسرن تو انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی سے اور بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے, یہ کنسرن تو تقریباً ہر الیکشن میں رہا ہے. جیسے 2008 کا آپ نے کہا, پھر اس کے بعد آگے جو ایک دہشت گردی کی ایک لہر تھی, جلسوں میں بدقسمتی سے دھماکے ہوتے رہے. اے این پی جو ہے اس کا خاص قیادت اڑ گئی سر, اس کی قیادت اڑ گئی, ان کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے, کارکنان شہید ہوئے, اور ہمیشہ یہ بات کہتے رہے, لیکن الیکشن انہوں نے بھی لڑا. تو ایک ایسی فضا, میں میری خواہش ہے کہ حافظ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسی فضا جو ایک آئیڈیل فضا ہے جس میں تمام آپ یہ کہیں کہ سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ اس قدر اچھے ہوں کہ کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو, نہ مسجد میں ہو, نہ کسی اور عبادت گاہ میں ہو, نہ جلسے میں ہو, نہ جلوس میں ہو, نہ کاروان میں ہو, نہ کسی ریلی میں ہو. یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اللہ کرے ایسے ہی ہو, اور بہت حد تک ان چیزوں پہ قابو بھی پایا گیا ہے, میں بالکل یہ بات بھی کروں گا. لیکن اگر ابھی بھی کوئی کنسرن ہے تو الیکشن تو ظاہر ہونے ہیں, اور الیکشن اگر اپنے ٹائم پہ ہوں گے تو تبھی ملک آگے بڑھے گا. مولانا جو ہے نا وہ صرف اپنی سیکیورٹی نہیں مان رہے, اپنے امیدواروں کی یا اپنی نہیں مانگ رہے, وہ کہتے ہیں عوام کو بھی سیکیورٹی وہاں پہ ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کی جائے گی؟ پلان ہے؟ اگر پلان ہے تو میرا خیال ہے پارٹی کو سامنے رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ مبہم سی بات ہے کہ وہاں پہ یا کن علاقوں میں علاقے اسپیسیفائی ہونی چاہیے, وہاں پہ جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں کس طرح کے سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں اور کیا انہیں سیکیورٹی فراہم ہونی چاہیے, عوام کو کیا سیکیورٹی کے خدشات ہیں, انہیں کیسے سیکیورٹی مل سکتی ہے, اور اسپیسیفک اگر بات ہوگی. ایک اور سوال یہ ہے نا کہ صرف اے یو آئی کو کیوں؟ اب دیکھیں پرویز خاٹک صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ملنی چاہیے, اے این پی کہہ سکتی ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے, پاکستان مسلم لیگ نون وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہے وہ کہہ سکتی ہے, پی ٹی آئی کہہ سکتی ہے. صرف ایک پارٹی کے لیے تو نہیں ہو سکتا بندوبست. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کا کنسرن ہے اور سیکیورٹی خدشات ہیں یہ صرف ایک جماعت کیوں کہہ رہی ہے. باقی جماعتوں کو بھی یقیناً سیکیورٹی کے متعلق سارے اپنا جو بھی اپنے تئیں بندوبست ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں, جماعتیں بھی کر رہی ہیں, لیڈرشپ بھی کر رہی ہے. لیکن یہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے سر, وجہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بنیادی بات تو مولانا صاحب کی یہ ہے, آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو. وہ کہتے ہیں بے شک آپ الیکشن 8 فروری کو کریں, لیکن ہمیں یہ جواب دے کہ
الیکشن کے لیے پرامن ماحول ضروری ہے یا نہیں؟ جب سیکورٹی خطرات ہو، بدامنی ہو، اور شام 4-5 بجے کے بعد کنٹرول کسی اور مسلح قوت اور طاقت کی ہو، خاص کر ڈی خان میں، ٹانک میں، بنو لکھی مروت میں، ہانگو، کرک، کوآٹھ میں، تو پھر آپ مجھے بتائیے میں عوام کے پاس کیسے جاؤں؟ یہ کس کے پاس کنٹرول ہوتا ہے ویسے؟ غیر ریاستی عناصر کون ہے؟ واقعی آپ کا خیال یہ ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ جو علاقے ہیں رات کے وقت کسی اور کے کنٹرول میں؟ رات کے وقت بالکل کنٹرول ان کا ہوتا ہے، کوئی باہر نکل نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے میں مولانا صاحب بار بار کہتے ہیں، پچھلے دن آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے قافلے پر بھی فائرنگ ہوئی، اگرچہ مولانا صاحب اس میں نہیں تھے، جی، لیکن جو فائرنگ کرنے والے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مولانا اندر ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ۔ آپ باجوڑ کو سامنے رکھے، میں باجوڑ کے وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، پچھلے دن ایک شادی میں ہم شریک تھے، شادی کی تقریب میں انہوں نے کہا کہ جے یو آئی کا ورکر باجوڑ میں گھر سے نہیں نکل سکتا۔ سر جی آئی کیوں سر؟ تو یہی سوال ہے۔ یہ اب سوال پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، آپ نے کہا کہ صرف مولانا ہے، کیوں صرف مولانا کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ تو اس لیے جے یو آئی کیوں نشانہ ہے، جے آئی کی قیادت کو کیوں نشانہ کون بنا رہا ہے سر آپ کو؟ نشانہ کون؟ یہ جواب تو میں نہیں دے سکتا ہوں، لیکن جو ذمہ داری لوگ قبول کرتے ہیں ایک نام سے یا دوسرے نام سے کہ یہ مطلب باجوڑ میں جس قوت نے دھماکہ کیا کس نے قبول کیا، مجھ پر جو دھماکہ ہوا مستوگ میں کس نے یہ ذمہ داری قبول کی؟ اب سوال یہ ہے کہ سیکورٹی مصطفیٰ نواز کو دینا، بحیثیت ایک ووٹر، ایک شہری، ایک کینڈیڈیٹ حافظ حمداللہ کو دینا، یا ڈاکٹر صاحب کو دینا، یا آپ کو دینا، عام ووٹر کو، عام شہری کو دینا، قیادت کو دینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں دو اور پارٹیز بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف وہ الیکشن چاہتی ہے، امیر حیدر ہوتی صاحب کی کل ملاقات ہوئی مولانا صاحب سے اے این پی کی، اور اے این پی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2008 کی طرف چلے جائیں ہم، اور اس وقت کہہ رہے بلکہ 2002 پھر 2008 میں وہ یہ کہہ رہے تھے ہم جنازے اٹھا رہے تھے، اٹھتے ہوئے جنازوں کے درمیان بھی ہم نے الیکشن لڑا سر 2013۔ آپ اس وقت ریکارڈ بھی اٹھائے تو وہی مطالبہ کرتے تھے کہ ہم اس ماحول میں پھر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا یہ الیکشن کا ماحول ہے؟ پھر جب الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد ان کے تحفظات کیا تھے؟ اسمبلی کے ریکارڈ اٹھا دیں۔ ٹھیک، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان الیکشن کو آگے لے جانا چاہیے؟ نہیں، الیکشن بے شک آپ 8 فروری کو کریں، تو پھر مسئلہ بے شک آپ کریں، مسئلہ سیکورٹی ہے، مسئلہ بدامنی ہے۔ سر آپ سیکورٹی چاہتے ہیں سر؟ بالکل چاہتا ہوں، میں لاکھوں شہریوں کے لیے چاہتا ہوں۔ سر سیکورٹی کس کا ہے؟ مثلا وہاں پہ مارشل لگا دیا جائے عارضی طور پر؟ وہ تو میں نہیں سجیسٹ کرتا ہوں کہ مارشل لگا دیا سیکورٹی ہوگی سر؟ جائے، دیکھیں نا، آپ مجھے وہاں بٹھا دیں، جو سیکورٹی جو پر معمور لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ارباب اقتدار اور اختیار لوگ ہیں، ہمیں وہاں بٹھا دیں، پھر مجھ سے پوچھیں کہ کیسے سیکورٹی دیں گے؟ لیکن سر وہاں تو آپ کو الیکشن لڑنا پڑے گا نا، بغیر الیکشن کے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ الیکشن تو ہم لڑیں گے، الیکشن تو ہم لڑیں گے۔ جو ذمہ دار لوگ ہیں اگر ان کی پوزیشن پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو الیکشن کے ذریعے آ سکتے ہیں نا۔ دیکھیے، آپ کا سوال مجھ سے اس لیے نہیں بنتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کیا ماشاء اللہ لگاؤں، کیا کروں؟ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو امن و امان ان کی مینٹین کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ان سے پوچھئے کہ ان لوگوں کی تحفظات۔ انصاف کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اے این پی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں پہ پرویز خٹک صاحب نے نئی پارٹی بنائی، ان کو کوئی اعتراض نہیں، اور وہ بھی اسی صوبے کے اندر ہے۔ کسی کو اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ بدامنی ہے یا نہیں ہے؟ ان سب پارٹیوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بدامنی ہے، سب پارٹیوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سیکورٹی خطرات ہے۔